ماشاءاللہ اسلام آباد میں ایک بیسٹ ٹیم کام کر رہی ہے. ہم نے کچھ آفیسرز کو ریکوزیشن بھی کیا, کچھ آفیسرز یہاں پہ تھے جن کو ہم نے ٹیم کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا, جی فرسٹ ان دا فور موسٹ. سیکنڈلی پھر یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ, ہمارا پولیس کا کام ہے عوام کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت, بے شک. اور اس لحاظ سے امپورٹنٹ تھا کہ پھر ہم نے دیکھا کہ کرائم میں کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد ماشاءاللہ میں نے کہا پاکستان کا کیپٹل ہے, تو اس کو سب سے زیادہ سیف اور سیکیور ہونا چاہیے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. تو ایک جو پہلی کمپلینٹ یہ آ رہی تھی کہ کچھ جگہوں پہ ایف آئی آرز نہیں ہو رہی تھی. ایز اے پروفیشنل پولیس آفیسر میرا یہ یقین ہے کہ یہ بیسک رائٹ ہے کسی بھی بندے کا جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, اور یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے. تو ہم نے وہ سارے کیسز نکالے کہ جو پینڈنگ تھے کافی عرصے سے, جن میں ایف آئی آرز نہیں ہو رہی تھی, تو ہم نے ایف آئی آرز کی, اور میرا خیال ہے کہ ایس ایس پی آپریشن ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, کو ہم نے کوئی 370 سے زائد وہ کیسز تھانوں سے نکالے جو پینڈنگ تھی, اپلیکیشن پڑی ہوئی تھی, پرچے نہیں ہو رہے تھے, وہ ہم نے ایف آئی آرز کی. پھر یہاں پہ انویسٹیگیشن کا ایک ایشو تھا, تو آپریشن تو چل رہا تھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے, روزانہ 4 5 6 8 جگہوں پہ پولیس انگیج ہوتی ہے, تو انویسٹیگیشن سفر کر رہی تھی. تو ہم نے انویسٹیگیشن کا پورا ایک اسٹرکچر کھڑا کیا اور وہاں پہ آفیسرز لگوائے. تو میں کہتا ہوں اس ٹیم نے بڑی محنت کی, اور ہم نے 3 مہینوں میں تقریباً 25 کروڑ کی, میں آج لیٹسٹ فگر دیکھ رہا تھا, 25 کروڑ کی گاڑیاں, موبائل, بائکس, جیولری, کیش ہم نے ریکور کی. تو میں سمجھتا ہوں 25 کروڑ جی 25 کروڑ کی, جو میں سمجھتا ہوں یہ سارا اس ٹیم کا کریڈٹ ہو جنہوں نے نو ڈاؤٹ, دن رات کام کیا. اور یہ ایک بہت بڑی فگر بھی ہے, بہت بڑی فگر ہے. اور ہم نے تو پولیس لائن میں ایک سیریمنی کی جس میں ہم نے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو وہ دیا کہ یہ حقدار ہے جس کی چیز چھن گئی تھی, وہ حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچے. بالکل. اس کے بعد ٹریفک ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے اسلام آباد کا, بالکل. اور ٹریفک ٹیم ماشاءاللہ کام بھی بہت اچھا کر رہی ہے, اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیم کتنی ایکٹیو ہے, کہ جگہ جگہ پہ سپیڈ کیمراز لگے ہوئے ہیں. جی بالکل. یہ عوام کی سہولت کے لیے ہے. ایکسیڈنٹ کا مین کاز جو ہے وہ اوور اسپیڈنگ ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں, اویئرنیس بھی کر رہے ہیں, ہم نے سیفر روڈز کے نام سے ایک کمپین شروع کی, وہ سارا, لیکن انفورسمنٹ اپنی جگہ پہ ضروری ہے. بالکل. تو اس نے ہم نے چلان کرنے شروع کیے. ہم کسی کو انکنوینئنس نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم ان لوگوں کو ضرور روکیں گے, چلان کریں گے جو ٹریفک رولز کی وائلیشن کرتے ہیں. بالکل سر, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سر. جب آپ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو 99.9% لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ سیٹ بیلٹ پہننی چاہیے, Exactly. لیکن وہ نہیں پہنتے. تو سینسٹائزیشن کی کہیں کمی ہے یا پھر انفورسمنٹ کی بالکل, ضرورت ہم میرا ہوتی ہے. خیال ہے کہ ہم ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس بھی چلتی رہے گی, لیکن انفورسمنٹ پہ اب ہم سختی کریں گے. بالکل بہت ضروری ہے. پھر ہم نے 2-3 انیشیٹو ٹریفک پولیس نے لیے. انہوں نے ایک بڑا اچھا ڈیجیٹل لائسنس, ڈرائیونگ لائسنس ایشو کیا. جی 12 سیکیورٹی فیچرز ہیں اس میں, آپ اس کو فوج نہیں کر سکتے, آپ اس میں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے. آئی تھنک دس از دا فرسٹ ایور ان پاکستان بالکل. وچ ہیز بین انیشیٹڈ اینڈ لانچڈ بائی ٹریفک پولیس. بڑا اچھا ہے. اور پھر ہم نے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس بنانے کو بھی مشکل بنائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سسٹین کرنا بھی دیکھیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی اس طرح کی سسپینشن یا ڈرائیونگ لائسنس کی کینسلیشن نہیں ہوتی تھی. اب ہم شروع کر رہے ہیں 10 پوائنٹس, اور ٹریفک والے شروع ہیں. آپ جو لوگ وائلیشن پہ وائلیشن کرتے جائیں گے, وہ الٹیمیٹلی ان کا لائسنس سسپینڈ بھی ہوگا اور کینسل بھی ہوگا. تو ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور یہ بھی یقیناً پہلی بار ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ پہلی بار ہو رہا پہلی ہے. بار ہوگا کہ پوائنٹ سسٹم کے تھرو ہم کچھ پوائنٹس کٹ کریں جی گے اس بالکل, میں لوگوں کے. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ ابھی تک پہلے نمبر پر جا رہا ہے بس پاکستان کے شہروں ہم میں. کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے, تو یہ لیڈ میں رہے. ہم ساری ٹیم لگی ہوئی ہے, آل آؤٹ ایفرٹس جاری ہیں. تو امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ بہتری ہوگی. انشاءاللہ سر, ماڈل ٹریفک پولیس کا کریڈٹ بھی اسلام آباد کو ہی جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر ماڈل ٹریفک پولیس بنی. اور ٹریفک کیونکہ فیس ہوتی ہے, جب آپ کہیں ایئرپورٹ سے, اسٹیشن سے, کسی بھی جگہ سے, کسی اور شہر سے آتے ہیں, تو جو سب سے پہلے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ٹریفک سے پڑتا ہے Exactly. کسی بھی شہر کے. تو بالکل. وہ ہمارا امیج بلڈ کرتی ہے. امیج بلڈ کرتی ہے. سر اس کے علاوہ آپ نے ایک ای پولیسنگ ڈیسک بھی بنائی, جی اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے. کالز بیچ میں بہت آ رہی ہیں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے زیادہ سے زیادہ ہم ڈسکس کر لیں, اس کے بعد ہم کالرز کو جی بہت لیں گے. بہتر. سر دیکھیں بات یہ ہے, ای پولیس ڈیسک کا کانسیپٹ کہاں سے آیا. وہ ایسا ہے کہ اسلام آباد میں بہت سے لوگ آتے ہیں باہر سے, لوکل ریزیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. تو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا تھانہ کی جورسڈکشن یہاں پہ ہے اور کہاں سے اگلا تھانہ شروع ہوتا ہے.
تو یہ یا جن لوگوں کو پتہ بھی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ خدا نہ واسطہ ان کی کوئی ایمرجنسی ہو جائے, ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, کوئی کرائم ہو جائے, کوئی ان سے کوئی چیز گر جائے, مس ہو جائے, کوئی بھی ایسی چیز ہو, تو ان کو ایک اور یہ جو جگہ ہمیں لگائی ہے جناح سپر مارکیٹ میں لگائی ہے جس میں سارے لوگ آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے, تو ہم نے وہاں پہ اس کو انیشیٹ کیا ہے کہ وہ نان انٹریکٹیو ہے, اس میں کوئی آفیسر ڈپلائڈ نہیں ہے, وہ آپ جائیں اپنا شناختی کارڈ سویپ کریں, آپ اپنا ڈیٹا انٹری کریں, آپ اپنی کمپلینٹ انٹری کریں, اینڈ اٹ ول بی ٹرانسمیٹڈ امیڈیٹلی اینڈ یو ول گیٹ اے کال بیک. تو آپ کو پھر کال آتی ہے, پولیس کا وہاں پہ سسٹم موجود ہے. وہ ایک نان انٹریکٹیو ہم نے شروع کیا لوگوں کی سہولت کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ذرائع ہم لوگوں کو دے سکیں, پولیس سے رابطہ کرنے میں ان کو پرابلم نہ ہو اور پولیس رسپونڈ کرے. ون سیکنڈلی, اگر آپ یہ سارا ٹائپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایک فون وہاں پہ لگا ہوا ہے, آپ فون اٹھائیں تو وہ آپ کو 15 کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا. آپ اپنی کمپلینٹ آٹومیٹکلی اور آپ اپنی کمپلینٹ ان کو بول دیں, بتا دیں, تو اگین پولیس ول رسپونڈ. تو یہ میکنزم دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تھانے میں بھی جائیں, موسٹ ویلکم. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھانوں کے ماحول بہتر ہو, کہ جس میں لوگوں کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا جائے, جو پرامن شہری ہیں, عزت دار لوگ ہیں, ان کو ویلکم کیا جائے, ان کو بٹھایا جائے, ان کی بات سنی جائے. اس کے علاوہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہم ذرائع دے سکیں لوگوں کو کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں پولیس کے ساتھ. یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ کمیونٹی اور پولیس کے درمیان ایک برج بلڈ کر رہے ہیں. جی آف کورس. دیکھیں, اگر آپ 1934 کے جو پولیس رولز ہیں وہ پڑھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ کمیونٹی کے بغیر انہوں نے تو رسپانسبلٹی ڈالی تھی کہ پرائمریلی کرائم پریونشن اور ڈیٹیکشن کمیونٹی کا بھی رول ہے اتنا ہی جتنا پولیس کا ہے, تاکہ دونوں مل کے کریں. تو یہ مقصد یہی ہے کہ ایک اچھا ریلیشن شپ بلڈ ہو. دیکھیں, ہمارا اینڈ یوزر, ہمارا الٹیمیٹ کلائنٹ عام آدمی ہے, ہم نے اس تک پہنچنا ہے, ہم نے اس کی بات سننی ہے, ہم نے اس کی ریلیف کے لیے جتنا میکسیمم ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے, اور یہ وہی سلسلہ ہے. اور یہ پولیس سروس ہے. جی بالکل, یہی پولیس سروس ہے جس میں ہم ہمیشہ پرائیڈ لیتے ہیں. جی سامعین, آپ سن رہے ہیں ITP-FM 92.4 اور ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر 92631849263184. اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے کال کر رہے ہیں یا موبائل سیٹ کا استعمال کریں گے تو 051 کا اضافی کوڈ ڈائل کریں گے اور پھر 92631884 پر ڈائل کریں گے. جی کالرز ہمارے پاس آ رہے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک کال لے لیں سر. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آئی جی صاحب ہیں؟ جی بالکل تشریف رکھتے ہیں. آپ کا اس میں گرامی. میں محمد رمیز بات کر رہا ہوں, اسلام آباد سیدپور گاؤں کا رہائشی ہوں. جی رمیز صاحب. جی میرا پلاٹ کا ایشو تھا تو اس بارے میں آئی جی صاحب سے بات کرنی تھی. جی رمیز صاحب بتائیے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرے والد صاحب نے سن 2000 میں پلاٹ لیا تھا برما ٹاؤن میں, شیشے والی مسجد کے پاس. جی 19-20 سال ہمارے پاس پلاٹ رہا ہے, ہمارا وہاں پہ قبضہ تھا, سب کچھ تھا. والد صاحب 2019 میں فوت ہوئے ہیں. والد صاحب کی فوتگی کے بعد ہم 5 مہینے بعد وہاں پہ ہمارا چکر لگا, ہم گئے ہیں تو وہاں پہ 6-7 بندے ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا نام انصر محمود ستی, محمد گلفام, عبد الحمید, خاصہ امان, زعفران عباسی, سجاد خان, سہیل ولد داؤد. اچھا. یہ لوگ وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. میں نے ایس پی صاحب کو بھی درخواست کی ہے, وہاں سے مارک ہو کے تھانے میں بھی آ گیا. تھانے والوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ لوگ وہاں پہ تعمیرات کرا رہے ہیں اور میں جب پلاٹ کی طرف جاتا ہوں تو مجھے دھمکیاں دیتے ہیں. میں یتیم بچہ ہوں, میں ان کے ساتھ لڑ جھگڑ نہیں سکتا بالکل بھی. ٹھیک ہے. اب ان کا موقف یہ ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اسی پلاٹ کا 20 لاکھ روپیہ تمہارے ساتھ ایک بندہ آیا اس کو دے دیا ہے. میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں پہنچا اس کا. میں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور یہ لوگ مجھے ڈراتے دھمکاتے ہیں. اگر جائے تو اسلحہ لے کے سامنے آ جاتے ہیں تو مجھے وہاں پہ گلی میں بھی نہیں جانے دیتے. اب تھانے والے میری کوئی بات نہیں سن رہے, صرف مصالحتی کمیٹی والوں نے میری ہر بات سنی ہے, میرے ساتھ چلے بھی ہیں. ان کے پاس میری ایک درخواست پہنچی ہوئی ہے, اس پہ وہ زیر سماعت ہے, ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ ابھی تک نہیں آیا. ٹھیک, تو یہ جناب سے گزارش ہے کہ بہت شکریہ رمیز صاحب, بہت شکریہ رمیز صاحب. آپ سے رابطہ کیا جائے گا بالکل, اور آپ کے مسئلے کو ضرور حل کیا جائے گا. سر دیکھیں رمیز صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کی. مقصد یہی تھا, مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ اپنا مسئلہ اٹھایا. 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ نے پوری اپنی تفصیل دی, وہ تفصیل نوٹ ڈاؤن ہو گئی ہے, اور
میرا یہ خیال تھا کہ میں اپنے آفیسر سے کہوں گا کہ وہ آپ سے رابطہ کرے، لیکن جب آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا کیس آلریڈی مصالحتی کمیٹی میں ہے تو مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مصالحتی کمیٹیاں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ری ایکٹیویٹ کریں، تو وہ اچھا ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں۔ آپ کا یہ مسئلہ بالکل نوٹڈ، سٹاف نے نوٹ بھی کر لیا ہے، اور ہم اس سے آپ سے بھی رابطہ کریں گے، اور کل یہ جو متعلقہ ایس پی سٹی ہیں وہ مصالحتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے۔ وہ مصالحتی کمیٹی سے یہ کہیں گے کہ جو میرٹ پہ جو بھی کیس بنتا ہے اس کا جلد فیصلہ کریں تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ آپ تسلی رکھیں، چونکہ مصالحتی کمیٹی نے اس کی کاگنیزنس لی ہوئی ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو ایکسپیڈائٹ بھی کروائیں گے، ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ وہ میرٹ پہ کریں۔ ہم مصالحتی کمیٹی کے کاموں میں بھی ہم پولیس مداخلت نہیں کرتی، ایک ایسا پلیٹ فارم ہم لوگوں کو دیتے ہیں جس میں لوگ خود بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی اپنے ڈاکومنٹس دیے ہوں گے، دوسری پارٹی نے بھی اپنے ڈاکومنٹس دیے ہوں گے، کچھ اپنے وٹنسز بھی سپورٹ میں ایویڈنس بھی دیا ہوگا، تو مجھے امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ میں ایس پی سٹی سے کہوں گا کہ وہ کل یہ سارا کیس بھی نکالیں گے، آپ کو بھی بلائیں گے، مصالحتی کمیٹی سے بھی دیکھیں گے کس سٹیٹس پہ ہے اور اس کو ایکسپیڈائٹ کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ سر۔ ایک کالر اور ہے، جی ان کو بھی پلیز۔ شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ سر، محمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ کون صاحب ہے؟ سر محمد افضل اسلام آباد محمد سے۔ افضل صاحب جی جی اسلام جی، آباد افضل سے۔ صاحب جی بتائیے۔ افضل صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جی اسلام آباد پولیس سے تو بڑا مطمئن ہیں ہم سارے ہی، تو میں ایک سجیشن کی بات کر رہا تھا آپ سے، کوئی اگر سجیشن آپ لے سکتے۔ جی پلیز، بالکل، کیوں نہیں۔ سر جی اسلام آباد پولیس سے ویسے یہ ایک سجیشن مجھے دینی تھی کہ سر جیسے آرمی کا رول ہے کہ اپنے ضلع میں جو پینشن شدہ ہیں، شدہ کوٹا والے ہیں، جو ہم بھی ادھر پاکستان کی پوری نفری بھرتی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صوبے وائز ہمارے یہاں ہونا چاہیے، کے پی کے میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، کہ وہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں، جی تو جو مسئلے مسائل ہیں پینشن کے، جہاں جو شدہ پیکیج کے مسئلے مسائل، تو ایک صوبے وائز بھی ہونی چاہیے کہ صوبے کے لوگ وہاں آ کے وہ مسئلہ ڈسکس کریں، تو وہاں سے وہ ڈائریکٹ ای میل کے ذریعے یہاں ادھر ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ سرو کر کے چلے گئے ہیں، ہاں جی وہ سر۔ جن کو پینشن کا کوئی مسئلہ ہو تو وہاں پہ کوئی سسٹم ہو کہ وہاں سے اپنے صوبے سے ہی ان کا مسئلہ حل ہو۔ حل ہو جی سر، یہ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑی اچھی سجیشن دی، لیکن اس میں نا کچھ ایشوز ہیں، کچھ قباحتیں ہیں اس میں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس چونکہ وفاقی پولیس ہے تو ہم سارے صوبوں سے ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے خود بھی کہا، اور وہ لوگ آتے ہیں، اور اس کا ایک بڑی اچھی ایک سارے صوبوں کا ایک بلینڈ ہوتا ہے کہ سارے صوبوں سے لوگ، ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ لینگویجز کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اور ایک اسلام آباد پولیس میں سرو کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ ریٹائر ہوتے ہیں، پھر وہ واپس جاتے ہیں۔ اب ہمارا کوئی سیٹ اپ پروونسز میں نہیں ہوتا، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم پروونسز میں کوئی سیٹ اپ ایسا بنائیں کہ ہم بندے وہاں پہ جا کے بٹھائیں۔ وہ ایک ڈفرینٹ، ایک مشکل سا پروسیس ہوگا کہ ہم ہر صوبے میں ایک اس کا آفس بنائیں، وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ ہاں، یہ کیا جا سکتا ہے اور یہ ہم ڈیفینیٹلی کریں گے۔ آپ کی اس بات سے مجھے یہ کیوں ملتا ہے کہ ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی شہداء کی فیملیز کے ساتھ تو ہم سارے ان ٹچ ہوتے ہیں، جو ہمارے پینشنرز ہیں، جو لوگ چلے گئے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کا ہم یہ سلسلہ شروع کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی اسلام آباد کے پولیس لائن میں جو ہمارے دفتر ہیں اس میں ان کے فوکل پرسن بھی ہیں، ڈیسک بھی ہیں، ہم ان سے کہیں کہ ان کو ایسے ڈیڈیکیٹڈ نمبر دیں گے اپنے ان پینشنرز کو کہ جو باقی صوبوں میں بیٹھے ہیں، کہ وہ جس وقت چاہیں اپنے کنسرنڈ آفیسر سے، بلکہ میرے خیال میں تو یہ ایک اچھا ہوگا کہ ہم ہر صوبے کے لحاظ سے ایک آفیسر منتخب کر لیں، اسلام آباد میں بیٹھا ہو، ٹیلی فون پہ اویلیبل ہو، ہر صوبے کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ہو، تاکہ اس صوبے کے پنجاب کا کوئی پینشنر ہے تو اس کو مسئلہ ہے تو وہ پنجاب اپنے اس کنسرنڈ آفیسر سے بات کرے، اس کو اپنا مسئلہ بتائے۔ ہمارے یہاں پہ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
جو کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کروائیں، سپروائز کروائیں، دیکھیں کہ ٹائم پہ وہ مسئلہ حل ہو. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے. سن 81 میں اسلام آباد پولیس بنی تھی، اب ماشاء اللہ سے 40 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد پولیس کے. جی تو ظاہر ہے بہت سے لوگ آئے، انہوں نے اپنی خدمات دیں اور پھر وہ واپس چلے گئے. تو ہم آن لائن کا اور کوئی ای میل کا بھی سسٹم کر سکتے ہیں، وہ سارا کریں گے، اور آن لائن اور ٹیلی فون کال کے تھرو ہم کوشش کریں گے کہ یہ سسٹم بنائیں کہ ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک بن جائے. بالکل ٹھیک ہے سر، کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں اور کیونکہ بہرحال لوگ یہ جانتے ہیں. ایک کالر ہم لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب میرا نام کہاں سے؟ فواد حسن ہے، میں اسلام آباد I9 سیکٹر سے بات کر رہا ہوں. جی فواد پلیز بتائیے. اچھا، 1 مہینہ پہلے میری گاڑی چوری ہوئی تھی یہاں I9 سے، تو مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ تھانے جانے کا اتفاق ہوا. تو جب میں نے وہاں پہ جا کے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، میں ان سے کورسپونڈ تو کر رہا ہوں. FIR میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، تھانے والوں نے بہت کوآپریٹ کیا. جب میں نے اعلان صاحب کو فون کیا وہ فوراً آ بھی گئے. لیکن میں 2-3 سجیشنز دینا چاہتا ہوں، اگر وہ کہیں کوآپریٹ ہو سکیں، کچھ فائدہ اس سے جی مل پلیز، سکے. بالکل. جی پہلی سجیشن سر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ 3 سجیشن ٹوٹلی میں اس کو شارٹ رکھنے کی کوشش کروں گا جتنا کر سکوں. کہ کرمنل جو ہے نا وہ 2 چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ایک وہیکل پہ اور ایک سیل فون پہ. یہ 2 چیزوں کے بغیر وہ کوئی کرائم نہیں کر سکتا. تو آپ کا جو بیسیکلی ایک کال ریکارڈ کی جو جیو فینسنگ ہے وہ تھانے پہ، یعنی جو بھی تفتیشی افسر ہے اس کے پاس کوئی ایسا پورٹل ہونا چاہیے کہ وہ اسپیسیفک ایریا میں جو بھی کالز ہوئی ہیں ان کو وہ دیکھ سکے کہ وہ کس فون نمبر سے ہوئی ہیں، اور جو ایب نارمل نمبرز ہیں اس کو وہ شارٹ لسٹ کر سکے. سیکنڈلی جو دوسری سجیشن یہ ہے کہ جو وہیکلز ہیں جتنے بھی، وہ اگر اس کی یہ جو مینول ناکہ بندی ہے، یعنی ٹارچوں سے دیکھنا شہر کے باہر کی موومنٹ کو، یہ ہیومن پاسبل نہیں ہے کہ ہر ٹائم بندہ الرٹ ہو کے کھڑا ہو. تو کوئی مشین ریڈیبل نمبر پلیٹس ہونی چاہیے، جو مطلب جیسے اب سیف سٹی کا کیمرہ لگا ہے، کیمرے سے آئی تھنک زیادہ افیکٹو یہ ہے کہ اسکینرز لگے ہوں اور ایک وہیکل اسلام آباد میں یا کسی بھی شہر میں جہاں بھی موو کر رہا ہے وہ ٹریک ڈاؤن ہو سکے بھی یہ ایک وہیکل ہے، یہ پہلے یہاں تھا، پھر یہ اس جگہ گیا اور اس جگہ چلا گیا. تو مطلب وہ آئی تھنک کہ کیمرے سے زیادہ افیکٹو یہ ہوگا کہ کوئی اسکینرز ہوں اور مشین ریڈیبل نمبر پلیٹس ہوں جو اس وہیکل کو ٹریکنگ کر لیں. تھرڈ اینڈ لاسٹ سجیشن از کہ آئے دن ہم سنتے جی گاڑی چوری ہو رہی ہے اور وہ پشاور جا رہی ہے، اور آئے دن ہم سنتے جی کہ ڈرگز جو ہیں وہ پشاور سے ادھر آ رہی. تو پشاور کو تو آئی تھنک یہاں پہ تو کوئی کسٹمز کی طرح کا مطلب کوئی بارڈر بنا دینا چاہیے کہ یہاں پہ وہیکل بھی اگر جا رہا ہے تو اس کو یہ تسلی کر کے انٹر کیا جائے کہ یار یہ چوری کا نہیں ہے، یا پھر اگر وہاں سے آ رہے ہیں تو یہ انشور کیا جائے کہ وہاں سے ڈرگز نہیں آ رہے. مطلب کیونکہ ایک جب ہاٹ سینٹر پبلکلی سب لوگوں کو پتا ہے کہ جی چوری کی گاڑی پشاور جاتی ہے اور ڈرگز جو ہے وہ پشاور سے آتی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک ہاٹ اسپاٹ ہونا چاہیے کہ پشاور سے جو موومنٹ ہے وہیکلس کی اس کو بہت اچھے طریقے سے مانیٹر کیا جائے. تو یہ بس میں سمجھتا تھا کہ آٹومیشن ول بی دا موسٹ افیکٹو ٹول فار دا پولیس انسٹیڈ آف کہ وہ گشت کرتے رہیں ہر وقت تو ہر گلی میں نہیں پھر سکتے نا، لیکن جو آٹومیشن. بہت بہت شکریہ فہد، بہت اچھی سجیشنز آپ کی. تھینک یو سو مچ، تھینکس فار کالنگ. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے پلیز. بہت مہربانی فہد، بہت شکریہ آپ نے کال کی. 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کی گاڑی چوری ہوئی، ابھی تک ریکور نہیں ہوئی، اس پہ ہم کام کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ نے کہا کہ FIR کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور پولیس نے فوراً رسپانس کیا. میرا خیال ہے یہ میرے لیے ایک کریڈٹ کی بات ہے اور ساری ٹیم کے لیے کریڈٹ کی بات ہے کہ کم از کم ہم اس ٹائم سے نکل آئے ہیں کہ جو FIR نہیں ہو رہی، پولیس رسپونڈ ہی نہیں کر رہی. جو آپ نے سجیشنز دی تینوں بڑی ویلڈ سجیشنز ہیں. آپ نے کہا کہ کوئی پورٹل ہونا چاہیے CDR کا اور اس چیزوں کا، وہ ہم کر رہے ہیں. آپ کو ہماری لمیٹیشنز کا بھی پتہ ہے، ظاہر ہماری ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہوتی، لیکن ہمیں بالکل ایز اینڈ وین ریکوائرڈ ہمیں شارٹ نوٹس میں CDRs بھی مل جاتی ہیں اور جو فینسنگ بھی ہم کر لیتے ہیں. جو وہیکل چیکنگ کا سسٹم ہے یہ ان پروگریس ہے. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پرانا وقت ہوتا تھا جب مینولی بتاتے تھے، اب تو وہ گاڑیاں چوری ہوں تو دوسری شفٹ میں آنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا چیک کرنا ہے اور کیا نہیں چیک کرنا. تو وہ ان پروگریس ہے. سیف سٹی کے ساتھ مل کے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک ڈیٹا بینک بن رہا ہے. جو پرابلم اس میں ہمیں آتا ہے نا، وہ پرابلم یہ ہوتا ہے، اس سے آگے بھی ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ فینسی نمبر پلیٹس لگاتے ہیں. اس پہ ہم بڑی سختی کر رہے ہیں ابھی، کیونکہ جب اوریجنل نمبر پلیٹ لگیں گی تو پھر وہ پتہ چلے گا کہ یہ گاڑی کون سی ہے. تو یہ فینسی نمبر پلیٹس بالکل غیر قانونی ہیں اور ہم اس پہ بالکل کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. ہم نے کافی سارے اس پہ لوگوں کو چلانج کیے ہیں اور سختی کر رہے ہیں تاکہ لوگ
جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی حکومت کی ایشوڈ لائسنس ہے وہی لگائیں. تو جب وہ لگے گی تو نیچرلی پھر ٹریک کرنا بھی آسان ہوگا. تیسری بات آپ نے کہی اسٹولن وہیکلز کی جو کہ جا رہی ہیں پشاور, اور آپ کا یہ کنسرن بڑا جینوئن ہے. اس وقت جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ 2 ایفرٹس کر رہے ہیں. ایک ایفرٹ یہ ہے کہ جو گاڑیاں چوری کرنے والا گینگ ہے ہم اس کو پکڑیں, اور میں بڑی خوشی سے آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے دنوں جو ہم نے پولیس لائن میں سیریمنی کی تو اس میں ہم نے 44 اسٹولن وہیکلز اور کوئی 40-50 موٹر بائکس جو اسٹولن تھے وہ ہم نے ریکور کیے اور وہ ہم نے لوگوں کو واپس کیے. اس میں ایک گاڑی حیرت ہوگی آپ کو کہ 14 سال پرانی ایک گاڑی تھی جو ریکور ہوئی, اور بلوچستان سے بھی ہم ایک گاڑی ریکور کر کے لائے. تو وہ ایفرٹس ہو رہی ہیں. ہاں, دوسری کام یہ ہے کہ پشاور میں جو لوگ جو بیٹھے ہیں, جو پشاور میں اور ان کے سبربن اور رورل ایریاز میں جو بیٹھے ہیں اس طرح کے, ان پہ بھی ہم پشاور پولیس کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ ان پہ کریک ڈاؤن وہاں پہ ہو یا اور جن شہروں میں یہ لوگ لے کے جاتے ہیں, تاکہ وہ ڈیمانڈ اور سپلائی والی وہ بات ختم ہو, دونوں پہ کام ہو. تو تھینک یو ویری مچ فار آل دیز ویری ویلڈ سجیشنز. تھینک یو سو مچ فہد آپ کے سجیشنس کے لیے. جی سامعین, آپ سن رہے ہیں ITP-FM 92.4, اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہم اس وقت اسلام آباد ٹریفک پولیس کے فیس بک پیج پر اور ITP-FM کے فیس بک پیج پر لائیو ہیں, اور وہاں سے ہمیں کچھ میسیجز بھی آئے ہیں جو کہ جواد صاحب شامل کریں گے پروگرام میں سر آپ کے لیے. جی پلیز. جی بالکل, کچھ میسیجز ہیں جو ہمیں ملے ہیں, میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا. طلحہ رشید قریشی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ راول ڈیم چوک جو ہے وہاں پہ چونکہ کام ہو رہا ہے تو وہاں پر ٹریفک کی ڈیوٹی تھوڑی سی بڑھانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. فرمان اللہ کھٹک ہمارے ساتھ شامل ہوئے, وہ کہنے لگے کہ 25 مارچ کو جو ہے میرے 2 دوستوں کو ٹریفک والوں نے روڈ پر روکا اور ان سے انہیں چلان دینے کے لیے کہا کہ بک لے کر آئیں. تو میرے دوست نے مجھے فون کیا تو میں بک لے کر وہاں پر پہنچا تو ٹریفک والوں نے نہ فقط میرے ان دوستوں پر پرچہ دے دیا بلکہ مجھ پر بھی تھانہ کراچی کمپنی میں FIR کٹوا دی, جبکہ میں وہاں پر ان کے ساتھ موجود ہی نہیں تھا. میرے دونوں دوست 6 دن جیل میں گزار کے آئے ہیں اور میں نے BBA کروائی ہوئی ہے. تو سر اس کو میرٹ پر جو ہے بالکل ٹھیک ہے. ان کی کوئی ڈیٹیل ہیں آپ کے پاس, موبائل نمبر انہوں نے اپنی بھیجی ہوئی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. اس پہ SSP آپریشن بیٹھے ہیں اور یہ خود دیکھیں گے, اور ہم دیکھیں گے بالکل جو اگر FIR ہوئی ہے اور جیل ہوئی ہے تو اس میں دیکھیں گے کہ وہ کیا پرچہ آفینس کیا تھا, کیسے ہوا یہ. خالد عباسی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ITP کے جرمانے جو ہیں وہ بڑھانے چاہیے. جرمانے اتنے کم ہیں کہ لوگوں کو اس کا اثر ہی کچھ نہیں ہوتا. بالکل ان سے کہیں کہ ہم نے کیس پروسیس کیا ہوا ہے. یہ بہت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم جرمانے بڑھائیں, اس لیے کہ اسلام آباد میں شاید یہ سب سے کم جرمانے ہیں. باقی پروونسز نے اپنے بڑھا دیے ہیں, اور جرمانے بڑھانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ ٹریفک رولز وائلیٹ نہ کریں, اوور سپیڈنگ نہ کریں, ریڈ لائن نہ کراس کریں. جرمانہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس میں آپ کی جان جا سکتی ہے, کسی اور کی جان جا سکتی ہے. شاہ جہاں کاظمی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر اسلام آباد کی سڑکوں پر دیکھا ہے ٹریفک پولیس اور تھانے کی پولیس بغیر ہیلمٹ جو ہے بائک پر سفر کر رہی ہوتی ہے. کیا ان کو اس چیز سے جو ہے استثناء حاصل ہے؟ بالکل استثناء حاصل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور ہم بالکل یہ انشور کریں گے کہ سب سے پہلے ہم خود لا کو امپلیمنٹ کریں اور پھر ہم لوگوں سے امپلیمنٹ کروائیں. تو ریسٹ ایشور یہ بالکل نہیں ہے. ان کے لیے جان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ اس کو پہنے, تو اس پہ ہم سختی کریں گے. اس کے علاوہ بہت سارے میسیجز تعریفی ہیں تو میرے خیال میں ٹھیک ہے وہ ہم اس کے بعد بالکل ہم لیں گے, ہم یہ کال لیں گے, اس کے بعد ہم چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں رمضان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی رمضان صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے آپ تشریف لائے ہیں ٹریفک پولیس میں بہت ساری تبدیلی نظر آئی ہے. پہلے بھی بہت اچھا کام کر رہی تھی لیکن ابھی ماشاءاللہ روڈ کے اوپر گاڑیاں موٹر سائیکل. اور میں SSP ٹریفک اسلام آباد کو سلوٹ کرتا ہوں کہ بہت زیادہ سر پہلے سے بہتری شام کو مارکیٹوں میں روڈ کے اوپر ہر جگہ پہ. اور یہ بھی کم نظر آ رہا ہے کہ پہلے سے ایولیوشن بھی بہت کم نظر آ رہی ہے. اور اسلام آباد پولیس ITP ضلع پولیس خاص کر کے جناب اکبر صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کی میرا خیال ہے یہ
آپ کے الفاظ جو ہیں وہ ٹیم کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہیں کہ یہی آدمی الٹیمیٹلی سننا چاہتا ہے کہ ہم اپنے عوام کو کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کی طرف سے اس طرح کا رسپانس آئے گا تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑے کریڈٹ کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ سر، جناب کو سلوٹ سر. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ رمضان صاحب شامل ہوئے. یہ ایک تعریفی کال تھی اور اس سے بہت زیادہ یہ فیول کا کام کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ بالکل ان لوگوں کے لیے جی جو بالکل. سڑک میں پر- تو ایس ایس پی ٹریفک سے کہوں گا کہ وہ اپنے اسٹاف کو بھی یہ چیزیں بتائیں اور ان کو کنوے کریں کہ لوگوں کے جدھر تنقید ہے جی یا کوئی ایسی سجیشن ہے یا تجویز ہے یا پھر ساتھ میں کوئی تعریف، تو یہ ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں. بالکل تعریف ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے اور جلدی لوٹ کے آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کبھی بن کے محافظ، کبھی امید کا دیا، تو نے ہر دم ساتھ نبھایا، تیرا دل سے شکریہ. تو خطروں کے میدان میں بھی سب سے آگے ہے رہا، کوئی مول نہیں اس خدمت کا جو تو نے کر دیا. بھول کے گھر بار اپنا، ہر ایک اہلکار اپنا، فرض نبھانے یار اپنا، نکلے جگر والے ہمارے دوست، ہمارے ہیرو، ہمارے رکھوالے. اے سلام تیرے جذبے کو، اے پولیس والے. کہتا ہوں آج تجھ سے، وردی کی لاج تجھ سے، تجھ کو سونپ دی نہ جانے کتنی ذمہ داریاں. پھر بھی تو ڈٹ کے کھڑا، کتنی ہمت سے کھڑا، چاہے نظر نہ آئے دنیا کو تیری قربانیاں. قوم کو وفائیں دے کے جانے کتنی دعائیں دے کے، گھر والے جن کر دیتے ہیں اللہ کے حوالے. ہمارے دوست، ہمارے ہیرو، ہمارے رکھوالے. اے سلام تیرے جذبے کو، اے پولیس والے. سلام ہو، 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 سلام ہو. سلام ہو، 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 سلام ہو. اے جاگتی آنکھوں تمہیں سلام، اے جاگتی آنکھوں تمہیں سلام، اے جاگتی آنکھوں تمہیں سلام، اے جاگتی آنکھوں تمہیں سلام. ویلکم بیک سامعین. ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ جمیل اور آپ سن رہے ہیں آئی ٹی پی ایف ایم 92.4. اور آج ہمارے مہمان ہیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس جناب قاضی جمیل الرحمان صاحب. بڑی پروڈکٹیو گفتگو ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی کالز آ رہی ہیں، سجیشنز آ رہی ہیں اور یہ ایک برج کا کام کر رہی ہیں، ایک فیول کا کام کر رہی ہیں. جب کچھ چند تعریفی جملے آپ بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں جو کام پولیس کر رہی ہے، سڑکوں کے اوپر آفیسرز ہیں، ہمارے کاپس کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک توانائی کا کام کرتا ہے. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟
میں نروز بات کر رہا ہوں شادرہ باراکو سے. مہروز میں نے ایک عرض کرنی تھی کہ میرے ایک لینڈ ہے شادرہ میں, ٹھیک ہے, اس پہ کچھ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں دوسرے پلاٹ کے پیپرز لگا کے. میں کیس بھی کورٹ سے سول کورٹ سے جیت چکا ہوں, لینڈ کی مارکیشن بھی میرے ہاتھ میں ہو چکی ہے. تو اے ڈی سی آر صاحب جو ہے آرڈرز نہیں کر رہے, کیونکہ گول وزیر صاحب کو کالز کرتے ہیں اے ڈی سی آر صاحب کو تو وہ آرڈرز نہیں کر رہے. اچھا ٹھیک ہے. جی بہت بہت شکریہ مہروز صاحب. بالکل آپ نے اور کوئی بات کریں گے؟ اور بس یہی میں نے بتانا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. بالکل جواب لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ سے آپ کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا اور پھر آپ نے کہا کہ شاید وہ ریونیو آفیسر کے پاس کیا ہے آپ کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ وہ ریونیو آفیسر سے آپ کا مسئلہ جتنی جلدی حل ہو جائے تاکہ یہ کلیئرٹی ہو جائے, کیونکہ یہ ریونیو اتھارٹی ہی اس کو بہتر بتا سکتی ہیں کہ یہ لینڈ اور آپ کے حق میں, اگر آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں, سارا ریکارڈ ہے, تو نیچرلی آپ کے حق میں ہو جائے گا. جو ہی وہ ہو جاتا ہے تو پھر اگر کوئی آپ کی پراپرٹی میں, جائیداد میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ضرور ہمیں بتائیے گا. ہماری باراکو پولیس اسٹیشن میں وہاں پہ ایس ایچ او بھی ہیں, باراکو میں ای ایس پی بھی بیٹھتے ہیں, تو وہ جو بھی ہم قانونی مدد انشاءاللہ کر سکیں گے آپ کی ضرور کریں گے. جی مہروز, جواب آپ کو مل گیا. ہر محکمے کا ایک الگ کام ہے اور یقیناً آپ پریشانی میں ہیں اور آپ کی یہ پریشانی ضرور حل ہو جائے گی. اسلام آباد پولیس کے لائق جب بھی کوئی کام ہو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے آفیسرز آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ جی محمد فیاض بول رہا ہوں, صدر وفاقی انجمن شہریان اسلام آباد. صدر وفاقی انجمن شہریان اسلام آباد. وفاقی انجمن شہریان اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں سر. جی پلیز. جناب میری تجویز یہ ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے جو ان کے کرایہ دار ہیں ان کی آن لائن رجسٹریشن اور ان کے ڈاکومنٹس بھی آن لائن اپلوڈ کرنے کی آپ سہولت دیں. یہ میری ایک تجویز ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہوگا. جی میرا یہ خیال ہے فیاض صاحب آپ نے بہت ہی سپر قسم کی تجویز دی ہے, بہت ہی اچھی تجویز دی ہے. ہم ابھی تک تو وہ سلسلہ چل رہا ہے اس والا کہ جو کاغذات ہم ایک سسٹم ہے کہ جس کے تحت فارم فل کر کے دینا چاہیے, اور یہ میرا خیال ہے کہ ہر اس شہری کا فرض ہے کہ جو اپنا گھر کسی کو کرائے پہ دیتا ہے اور اس پہ وہ ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی تجویز ہے. اس میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں آن لائن اس کو اپلوڈ کرنے میں, اور یہ اس کو کتنا سہل اور کتنا آسان بنا سکتے ہیں؟ ایس ایس پی آپریشن میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میں ان کو یہ ٹاسک دیتا ہوں کہ وہ اس کو دیکھ لیں, اس سارے پروسیس کو دیکھ لیں اور 3 دن میں دیکھ لیں, اور اپنی آئی ٹی کی ٹیم سے بھی ڈسکس کر لیں تاکہ ہم اگر کوئی چیز لانچ کریں تو اس میں کوئی قباحتیں نہ ہوں, کوئی ایسے مسائل نہ ہوں کہ پھر ہم اس کو نہ کر سکیں. تو تجویز آپ کی بہت اچھی ہے. ہم تو آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, تو اگر اس میں لوگوں کو فائدہ ہے اس لحاظ سے کہ وہ اپلوڈ کر دیں اسکین کر کے, میرا خیال ہے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. تو 3 دن ایس ایس پی آپریشن بیٹھے ہیں اور میں ان کو 3 دن دیتا ہوں کہ وہ اس کو سارے سسٹم کو دیکھ لیں, اور پھر اگر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے, تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو لانچ بھی کریں گے اور اس کو ہم میڈیا میں بھی دیں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی اچھی ایک تجویز دی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. جی سر, اس طرح کی تجاویز بھی آ رہی ہیں اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ جی میں سید عدنان کاظمی گولڈا شریف اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی عدنان, کیا کہیں گے آپ؟ جی میں سب سے پہلے تو آئی جی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جو ایک اچھا انیشیٹو ہے اسلام آباد عوام کے لیے کہ وہ اپنے مسائل یا اپنی اوپینین یا اپنی رائے ان تک پہنچا سکیں. اسلام آباد پولیس کی کارکردگی پہ ہمیں بہت فخر ہے, اور آئی جی صاحب پہ کہ جو اصلاحات انہوں نے, جو مسالتی کمیٹیز ہیں یا جتنے بھی معاملات ہیں, جتنے انیشیٹو یہ لے رہے ہیں, بہت اچھے ہیں اسلام آباد کی عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے. میرے صرف یہ ایک ان سے رائے ہے, گزارش ہے, میں ٹاپ فین بھی ہوں اسلام آباد کے آفیشیل اسلام آباد پولیس کے پیج کی, ہر جگہ اپریشیٹ پہ کرتے ہیں اچھے کام کو, برے کام اگر جو ہوتے ہیں وہ رپورٹ بھی کرتے ہیں.
تو یہی ہے کہ اسلام آباد کی جو تھانے ہیں، جس طرح گولڈا شریف تھانہ رورل ایریا میں ہے، جس کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور تھانے کی جو نفری ہے وہ کافی حد تک کم ہے، مطلب کیونکہ جانا آنا لگا رہتا ہمارا. میں خود مصالحتی کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. تو یہاں پہ تھانے میں صرف ہمارے گولڈا میں 2 سب انسپیکٹر ہیں ابھی. تو نفری کی تھوڑی سی کمی ہے ان تھانوں میں. تھوڑی سی آئی جی صاحب کی ریکویسٹ ہے، جس طرح تھانہ شالیمار ہو گیا، تھانہ گولڈا ہو گیا، ان تھانوں میں تھوڑی سی نفری ہے. وہ تھوڑی سی اگر یہ ایس ایس پی آپریشن صاحب کے ذمہ لگائیں، چیک کر لی جائے، تھوڑی نفری ہو جائے، جس سے پیٹرولنگ میں تھوڑی آسانی آ جائے گی. کیونکہ رورل ایریا کافی بڑا ہے، اس میں تھوڑی دشواری کا سامنا ہوتا ہے. تو گاڑی اگر ایک آدھ دن گولڈا شریف تھانے کو مل جائے، جس میں انشاءاللہ دیتا ہو گیا جوڑی راجگان ترنول تک، یہ جو ایریا ہمارا نا تھانہ گولڈا شریف کا. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عدنان، تھینک یو سو مچ. تھینک یو، بہت مہربانی. آپ نے میرا خیال ہے کہ بہت یہ بھی بڑی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو ہمارا کچھ ہیومن ریسورسز کا پرابلم ہے کہ ہمارا ہیومن ریسورس تھوڑا کم ہے. اس میں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ علیحدہ سے کیس بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے اس کو بڑا فیوریبلی ہمیں رسپانس بھی کیا ہے، اور مجھے امید ہے ہمیں اور بھی ویکنسیز بھی انشاءاللہ ملیں گی. ایس ایس پی آپریشن بالکل اس کو دیکھیں گے کہ ہم بیسیکلی جو یہ ہوتا ہے جب ہیومن ریسورسز کم ہوتے ہیں تو پھر ہم پرائرٹی دیتے ہیں ان ایریاز کو کہ جن ایریاز میں زیادہ ہماری ضرورت ہے، تو وہ ایس ایس پی آپریشن اس کو دیکھ لیں گے، اور اکارڈنگلی جو گاڑی کا بھی مسئلہ ہے وہ انہی کا اپنا ڈومین ہے، اور جو ہیومن ریسورس اور نفری کا بھی ہے وہ بھی ان کا ڈومین ہے. کوشش ہماری یہی ہے، اور اسلام آباد پولیس اس میں بلیو کرتی ہے کہ مشکل حالات بھی ہوں، نفری کم بھی ہو، ریسورسز کم بھی ہوں، تو پھر بھی ہم نے پوری جان فشانی کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے. بہت شکریہ سر. ایک کال اور لیں گے ہم، اور اس کے بعد ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں عثمان بات کر رہا ہوں، G11 اسلام آباد سے. G11 اسلام آباد سے عثمان بات کر رہے ہیں. جی عثمان کیا کہیں گے؟ آئی جی صاحب سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی اچھا آئی جی صاحب، ایسے ہے کہ کافی دنوں سے نا G11 کی سیکورٹی کی صورتحال کوئی خراب ہوتی جا رہی ہے. جی بتائیں. ایسے ہے کہ 24 تاریخ سے لے کے تو ابھی تک نا آئے دن ایک دن چھوڑ کے بائک چوری ہو رہے ہیں گھروں سے. ٹھیک. یہ گینگ ہے تو سریعام چوریاں کرتے ہیں، اور دن کے وقت یہ سریعام گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ویپن ان کے پاس ہوتے ہیں. تو 24 تاریخ کو میرا بھی موٹر سائیکل چوری ہوا گھر سے. ٹھیک. تو جب گلیوں میں گھومتے ہیں تو تھانہ رمنا میں FIR بھی ہوئی ہے. ٹھیک. تو کال کرتے ہیں تھانے میں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو نفری نہیں ہے، آپ ایسا کریں بندوں کو پکڑ لیں. ٹھیک. تو 1 وائس پہ کال کریں، ہمیں کال نہ کریں. اچھا یہ رسپانس آتا ہے. یہ آپ کو تھانہ رمنا سے رسپانس آتا ہے؟ ہاں جی. ٹھیک. تو تھانے میں گیا ہوں، وہ اپنی ان کے مسئلے نہیں ختم ہو رہے، وہ پبلک کو سن ہی نہیں رہے. ٹھیک. SHO صاحب سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی ویڈیو ہمیں دے جائیں. تھانے گئے SHO صاحب کہتے ہیں جی میں پشاور پہنچ گیا ہوں، ویڈیو کمپیوٹر پہ دے دیں. ادھر بندے نہیں ہے کوئی سننے والا. ٹھیک. ٹھیک ہے. چلیے بہت شکریہ عدنان، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا مسئلہ بالکل بیان کیا اور ضرور اس کو حل کیا جائے. جی عثمان بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بالکل، میں اسی لیے خود بھی آن لائن بیٹھا ہوا ہوں کہ مجھے اپنے سورسز سے، اپنی چین آف کمانڈ سے بھی ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم سننا چاہتے ہیں کہ لوگوں سے اور ان کے مسائل، اور کوشش کریں کہ ہم حل کریں. G11 کی سیکیورٹی سچویشن کو بالکل دیکھا جائے گا، اور ہم G11 کی سیکیورٹی پورا ایک سیکیورٹی آڈٹ کریں گے، ریوائز کریں گے اس کی سیکیورٹی جو ابھی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے اس کو ریوائز کریں گے. بائکس کا ایک کمپلینٹ ہے بالکل کہ بائکس چوری ہونے کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی آفس آنے سے اٹھنے سے پہلے میں نے SSP انویسٹیگیشن کے ساتھ ایک میٹنگ کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں ابھی پینڈنگ ہمارے پاس کھڑے ہیں 52 بائکس ہم نے ریکور کی ہیں یہ پچھلے کچھ عرصے میں. تو میں SSP آپریشن سے کہوں گا کہ وہ آپ کا بائک بھی اس میں چیک کروائیں کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اسی میں ریکور بھی ہو گیا ہو. ہماری کوشش پوری ہے انشاءاللہ. اور باقی جو پولیس اسٹیشن رمنا کا رسپانس ہے وہ بالکل ان پروفیشنل رسپانس ہے، اور وہ SSP ان سے ابھی SHO سے اور ان کا جو سٹاف ہے ان سے بھی پوچھیں گے. یہ بالکل ان پروفیشنل رسپانس ہے، یہ بالکل انٹالریبل ہے. اور ہم جتنی اب ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، ہم کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، ہم کوچنگ کر رہے ہیں، کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اپنے سٹاف کی کہ انہوں نے وہ اچھے طریقے سے کمپلیننٹس جن کا نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ بات بھی کریں، ان کو تسلی بھی دیں، ان کے لیے محنت بھی کریں.
تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. سیکیورٹی سچویشن کو بھی اور بائکس والا بھی ایس ایس پی آپریشن کو میں نے ٹاسکنگ کر دی ہے, وہ انشاءاللہ کریں گے بھی, اور ہم آپ سے خود رابطہ بھی کریں گے. جی, اور فیس بک کے کچھ ہمارے یوزرز جو ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے. پلیز. میں تیزی سے ان کے میسیجز شامل کروں گا. اور پھر اسد عباسی ہمارے ساتھ شامل ہوئے, کہتے ہیں کہ آئی جی صاحب کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ ہمارے لیے فخر ہیں. محترمہ زارا صاحبہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی اور انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی ہوئی ہے. جبکہ اس کے علاوہ عمر فاروق ہمارے ساتھ شامل ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ جناب انسپیکٹر اور اس سے لوور رینک کے جو ملازمان ہیں ان کے لیے بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہونی چاہیے, ان کے بارے میں ضرور سوچیں. یاسمین مقبول صاحبہ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ بھکاری جو ہے وہ اشاروں پہ نظر آتے ہیں, نسٹ اشارے پہ صرف چھوٹے چھوٹے بچے 12 سے زیادہ موجود ہوتے ہیں. ساجد ممتاز صاحب شامل ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ جی بہت بہتری آئی ہے پولیس میں, لیکن تھانوں میں مزید بہتری کی طرف ضرور توجہ دیں. خرم حمید رانا ہمارے ساتھ شامل ہوئے, کہنے لگے کہ میرا بھائی کی 2009 میں ڈیتھ ہوئی, میں نے اپلائی بھی کیا لیکن ابھی تک مجھے بھرتی نہیں کیا گیا. صابر حسین ہمارے ساتھ شامل ہوئے, ان کا کہنا ہے کہ جناب پولیس ملازمان کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے گریونسز کو ریڈریس کرنے کے لیے کوئی سلسلہ بنایا جائے. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے, کہتے ہیں کہ جس طرح سے تیز گاڑیاں چلانے والوں کو آپ چلان کرتے ہیں, اسی طرح سے فاسٹ لین میں جو گاڑیاں ایسا چلا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی چلان دیا کریں. اور دوسرا ان کا علی آصف چودھری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی رینیول جو ہے اسے وہ کریں, جو آن لائن ہے رینیول ڈرائیونگ لائسنس کی, اس کی طرف جانا چاہیے کہ ہمیں آسانی ہو. شاہد خان ہمارے ساتھ شامل ہوئے, کہتے ہیں کہ سر D12 کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہاں پر ایک پکٹ بنانی چاہیے کہ کوئی پکٹ وہاں پر موجود ہو. یہ فیس بک پہ وہ لوگ تھے, اور بہت سارے اس کے علاوہ آئی جی صاحب کے لیے اور جناب ڈاکٹر تنویر مصطفیٰ صاحب کے لیے عدنان علی ملک صاحب کے میسیجز آئے. ٹریفک پولیس کے لیے عائشہ علی ہمارے ساتھ شامل ہوئی اور انہوں نے کہا جی ٹریفک پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور بہت سارے جو ہے اس میں لوگوں نے اپنے دل کی ایموجیز بنا کے بھیجی ہوئی ہیں ٹریفک پولیس کے لیے. جی بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا جو ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور یہ ساتھ ابھی کچھ وقت اور جاری رہے گا. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی مختصر سے وقفے کی طرف, جلدی لوٹ کر آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک اللہ کولوں میں ڈر دی, ایک مولا کولوں میں ڈر دی, ایک اللہ کولوں میں ڈر دی, ایک مولا کولوں میں ڈر دی. ماہی یار دی کڈولی بھر دی, ماہی یار دی کڈولی بھر دی, مولا یار دی کڈولی بھر دی, ماہی یار دی کڈولی بھر دی. ایک اللہ کولوں میں ڈر دی, ایک مولا کولوں میں ڈر دی. ماہی یار دی کڈولی بھر دی, او ماہی یار دی کڈولی بھر دی, او مولا یار دی کڈولی بھر دی, او ماہی یار دی کڈولی بھر دی. تو ہی
ਵਾਂਗੂ ਉਮਰਿਆਂ ਮਨਮਾਹੀ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਤੂੰ ਯੋਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਤੂੰ ਯੋਂ ਦਿਸਦਾ ਬੁੱਲਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਹੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਢੋਲੀ ਭਰਦੀ ਉਹ ਮੌਲਾ ਯਾਰ ਦੀ ਕਢੋਲੀ ਭਰਦੀ ਉਹ ਮਾਹੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਢੋਲੀ ਭਰਦੀ ਉਹ ਮਾਹੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਢੋਲੀ ਭਰਦੀ इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा जिस्म भी तू मेरी रूह भी तू मेरा कल्ब भी तू जिंद जान भी तू मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मजहब ते कुरान भी तू मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़कात सोम सलात अज़ान भी तू मेरा फिक्र भी तू मेरा जिक्र भी तू मेरा ज़ौक़ भी तू वजदान भी तू श्रीकार भी तू सुल्तान भी तू श्रीकार भी तू सुल्तान भी तू श्रीकार भी तू सुल्तान भी तू चढ़कड़ा साइयां दा तेरी कट्टन वाली जी आप सुन रहे हैं 92.4 FM। आप सुन रहे हैं FM 92.4। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की आवाज 92.4 FM। आपके सफर में आपके साथ FM 92.4। आप सुन रहे हैं FM 92.4। आप सुन रहे हैं 92.4 FM।
इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की आवाज 92.4 FM। आपके सफर में आपके साथ FM 92.4। आप सुन रहे हैं 92.4 FM। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की आवाज 92.4 FM। आप सुन रहे हैं FM 92.4। आपके सफर में आपके साथ FM 92.4। वेलकम बैक लिसनर्स, एक बार फिर आपके साथ मैं हूं आयशा जमील और आप सुन रहे हैं ITP FM 92.4। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब काजी जमीलुर रहमान साहब। आपकी कॉल्स भी ली जा रही हैं और आपकी कॉल्स के साथ साथ फेसबुक पर जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके भी जवाब दिए जा रहे हैं। कुछ अहम मैसेजेस भी मौजूद हैं, कुछ अहम जवाब IG साहब ने देने हैं। एक कॉल हम शामिल करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे जवाबात की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से शामिल हुए? जी मैं सैफुर रहमान बोल रहा हूँ जी, वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी जी सैफुर रहमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र मैम, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सैफ साहब, IG से बात हो सकती है मेरी? जी प्लीज, वो तशरीफ रखते हैं। जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ जी सर। माय नेम इज सैफुर रहमान सर, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। जी प्लीज और सैफुर शहर रहमान का साहब। नुमाइंदा हूँ सर बिजनेस कम्युनिटी का। जी जी सर माशाल्लाह जब से आप आए हैं हमारे इस्लामाबाद में सर, और इस्लामाबाद पुलिस की कमांड आपने ली है, माशाल्लाह बड़े अच्छे रिमार्केबल फर्क पड़ा है। और खास तौर से आपने जब से ट्रैफिक पुलिस को इसके ऊपर आपने दिखाना शुरू किया है, बड़ी चेंजेस आ रही हैं। हमें नजर आता है रोड के ऊपर जब वो स्पीड कैमरास वाले बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह आपके जो SSP हैं सर, ही इज ऑल्सो वेरी कैपेबल मैन। तो साफ चेंज नजर आ रही है सर शहर के अंदर, और कीप इट अप सर। इंशाल्लाह ताला आपके अंडर योर कमांड चीजें बड़ी ठीक हो सकती हैं इस्लामाबाद पुलिस। बहुत मेहरबानी सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे भी और इस्लामाबाद चैम्बर से भी और आपकी बाकी जो कलीग्स हैं और आपसे भी, सबसे मेरी भी ये रिक्वेस्ट होगी कि जितना एक आप अपनी पुलिस और अपनी इंतज़ामिया को और जितना एक सपोर्ट कर सकते हैं करें, ताकि ये हम सबका शहर है, ये हम सब ने इधर रहना है। जितना हम इसको बेहतर कर सकते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर कर सकते हैं, सर्विस डिलीवरी बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, प्रोग्राम को बिल्कुल आखिर की तरफ जाते हुए चंद मैसेजेस आखिरी जो हम फेसबुक पे शामिल करते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ भी जाएंगे। फरद शाह साहब हमारे साथ शामिल हुए और उनका कहना यह है कि पुलिस मुलाजमीन के जो बच्चे हैं उनकी भर्ती के हवाले से भी कोई मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। मलिक इशफाक हमारे साथ शामिल हुए हैं, वो कहते हैं एक दरख्वास्त है कि सेक्टर G6 के एरिया में नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है, यहाँ लड़कों के ग्रुप बने हुए हैं और शरीफ ख़ानदान के लड़के भी तबाही की तरफ जा रहे हैं। जनाब से दरख्वास्त है कि किसी खुफिया एजेंसी से रिपोर्ट लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये आपका नई नस्ल पर एहसान होगा। मोहम्मद हामिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ शामिल हुए और उनका कहना है कि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जो इलाका है, और यानी बरी इमाम और क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेगर्स हैं, भिखारी बहुत ज़्यादा हैं, उस हवाले से वो करें। शामिर साहब कहते हैं किसी मसले या दरख्वास्त के सिलसिले में पुलिस स्टेशन जाएं तो अक्सर ऐसा होता है कि अफसरान स्पेशल ड्यूटी पर गए होते हैं, इस तरह से आवाम की हक तलफी होती है और मसाइल बर वक्त हल नहीं होते। हमें कई दिन जो है इंतज़ार करना पड़ता है, बराए मेहरबानी इसका हल निकालें। खावर वड़ाइच हमारे साथ शामिल हुए और कहते हैं कि शहीद कोटा के जो लोग 2011 में भर्ती हुए थे उन्हें कंफर्म किया गया था और बाद में दोबारा उसे कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर दिया गया। तो उनका कहना है कि सर इस हवाले से जो है वो ख्याल रखा जाए हम लोगों का जो वो है। और ट्रैफिक पुलिस के जो ड्राइविंग लाइसेंस का सिलसिला है उसके हवाले से एक सजेशन है कि इसको जो है पासपोर्ट की तर्ज पे अगर कर दें कि हम फीस पहले से भर के आएँ और अपना डाटा भी पहले से एंटर करके आएँ, तो यहाँ पर ये आसानी होगी कि हमारी बायोमेट्रिक लेके और हमारी वेरिफिकेशन करके हमें लाइसेंस जारी किया जा सके। बिल्कुल आखिरी मैसेज शाहिद सफ़ी साहब हमारे साथ शामिल हुए और कहते हैं काजी जमीलुर रहमान साहब आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं, आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे।
मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। आमीन, थैंक यू वेरी मच। मैं 2-3 अगर आप लोगों के पास जी टाइम सर। हो तो जी, सर, 2-3 प्लीज। जो चीज़ है, ये मेरा ख्याल है कि हम इनकी कॉल्स नहीं है, इनके मैसेजेस हैं, तो ये सब लोग डिज़र्व करते हैं कि हम उनकी जो बिल्कुल कमेंट्स सर। और सजेशंस हैं उस पर उसको रिस्पॉन्ड करें। जो पुलिस एम्प्लॉयज़ का इशू इन्होंने बताया कि उनके मसाइल, तो उनमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस एम्प्लॉयज़ हमारे जो हैं, जो कंस्टेबलरी है, वो असल फाइटिंग फोर्स है जो रोड पे खड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है सारे वो लोग के जो हमारे जवान हैं, कि अफसर हैं, कि जो मेहनत करते हैं और मेहनत से सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट दे रही है उसके साथ साथ, फॉर इंस्टेंस अभी हमने रिसेंटली 4-5 अच्छे स्कूलों के साथ MOUs किए हैं ताकि उनके बच्चों को कंसेशनल रेट्स पे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में उनको दाखिले मिल सकें। हमने कुछ अच्छी लैब्स के साथ MOUs किए हैं ताकि जो उनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो उनको प्रेफरेंशियल और कंसेशनल रेट्स पे उनको मिल सकें। तो वो हमारे लिए बहुत, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है। हमारे अपने जो स्पाई से लेके ऊपर तक जो लोग सारे मेहनत कर रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। बैगर्स की बात आई, हमने पिछले 2-3 महीनों में 2 बड़े ऑपरेशंस किए और सबको उठाया, लेकिन फिर दोबारा वो लोग वापस आ गए। तो ये सिर्फ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ पुलिस का रोल नहीं है, कम्युनिटी का भी। इसमें कम्युनिटी का भी रोल है, इसमें हमारे कुछ और वफाकी इदारे उनका भी रोल है। हमने रिसेंटली एक मीटिंग की है जिसमें हमने तकरीबन उन सारे वफाकी इदारों को भी रिक्वेस्ट की थी, वो सारे आए थे, मिनिस्ट्रीज आई थी। तो हमने एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाया, सब मिल के करेंगे इंशाल्लाह। ये जो बच्चे हैं इनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, और जो उनके पीछे लोग हैं उनको, जो इनको मिसयूज़ कर रहे हैं, उनको जेल की सलाहों के पीछे होना चाहिए। हमने रिसेंटली किया, अभी फिर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ये इस माशरे से ये ख़त्म हो। D12 की सिक्योरिटी की बात की गई, उसमें हम D12 की रेजिडेंट्स के साथ, वो मेरे पास आए थे, हमने उनके साथ मिल के SP सदर उस पर काम कर रहे हैं, उस पर और भी जो भी करना पड़ा इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये जो मुख्तलिफ जगहों पर बात हुई, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, बरी इमाम और ये सारा एरिया, बिल्कुल हम SSP ऑपरेशन बैठे हैं, उन्होंने नोट भी किया है, स्पेशल वहाँ पे ऑपरेशन भी करेंगे और उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। एक बात आई थी कि ऑफिसर्स नहीं होते थानों में, तो उस पर मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो हमारे अफसर हैं, SHOs हैं, DSPs हैं, ASPs हैं, SPs हैं, इस्लामाबाद में रोज़ाना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ओवर ऑक्यूपाइड है बिल्कुल। और एक नहीं 4-4, 5-5 जगहों पे प्रोटेस्ट और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रहे थे, वो उसमें होते हैं। ताहम हमारे लिए सबसे अहम हमारे अवाम हैं और वो लोग हैं जिनका कोई प्रॉब्लम है। तो आज हमने ये ऑर्डर इशू किया है कि 3 बजे से लेके 5 बजे तक सारे SP साहिबान, DSPs, ASPs, SHOs अपने अपने दफातर में मौजूद होंगे। एक्सेप्शनली अगर कोई मसला है कि कहीं जाना पड़ता है, तो वो अपने से इमीडिएट सुपरवाइजर की इजाज़त के साथ और अपनी जगह पे किसी और अपने डिप्टी को बिठा के डिप्यूट कर देंगे, उसके बाद जाएंगे। अदरवाइज 3 से 5 तक सारे लोग अवेलेबल होंगे। ये प्लीज़ सबको कम्युनिकेट कर दें कि हमारे ऑफिसर्स भी बैठे होंगे, जो भी आना चाहे 3 से 5 दिन में, ऐसे भी वो अपने दफ्तरी औकात में होंगे, जब मीटिंग के लिए बाहर जाते तो जाएंगे, लेकिन मौजूद रहेंगे। लेकिन 3 से 5 तो डेडिकेटेड टाइम है। मैं खुद चाहता हूँ कि जिसके मसले हैं वो आएँ और लोगों से, हमारे अफसरों से मिलें और हम कोशिश करें कि उनके मसाइल हल करें। ये सबसे अच्छी बात ये है कि जिन साहब की ये सजेशन थी उससे पहले ये ऑर्डर निकल गया। जी बिल्कुल, ये इसका मतलब है कि जो टॉप ऑफ द अम्ब्रेला जो सोच रहे हैं लोग, वो यकीनन कम्युनिटी के लिए बेहतर सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, कोशिश करें। जी सामीन, आपने हमारा ये प्रोग्राम सुना, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी शिकायत भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस वक्त पुलिस की टॉप हिरार्की यहाँ मौजूद है जिसने आपके मसाइल सुने, और ना सिर्फ सुने, नोट डाउन किया। और मैं क्योंकि देख रही हूँ कि वो एक एक चीज़ अपने SSP ऑपरेशन से डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें यकीन है कि इसका कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर आएगा। और एक बात मैं कहती चलूँ कि इस्लामाबाद पुलिस जब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कम्युनिटी हमारे साथ नहीं खड़ी हुई। तो हम एक, जिस तरह हम अक्सर एक मिसाल दिया करते हैं कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो इसी तरह इदारे और कम्युनिटी भी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो ओनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमें ओन कीजिए,
हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह मिलकर इस्लामाबाद को एक बेहतरीन शहर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के वक्त देने का। सर बहुत शुक्रिया, आपने you. इंतहाई बहुत कीमती वक्त अपना निकाला। एसएसपी ट्रैफिक बहुत शुक्रिया, आप मौजूद रहे। एसएसपी ऑपरेशंस मुस्तफ़ा तनवीर साहब, फरूख रशीद साहब, तमाम लोगों का, काजी जमील रहमान साहब का बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोगों का जो फेसबुक पे हमारे साथ रहे और जो हमें सुनते रहे। आगे भी ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। आपकी सजेशंस और आपकी शिकायत हमारे लिए बहुत अहम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने आसपास वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानुल्लाह। आवाज 92.4 FM। आप सुन रहे हैं FM 92.4। आपके सफर में आपके साथ FM 92.4। आप सुन रहे हैं 92.4 FM।